ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں دیکھے کہ صرف 2 بار سور پھونکا جائے گا، اور جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے وہ ہے اسرافیل. جبکہ اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، پھر بھی سب علماء میں اس کو جو ہے لے کے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسرافیل نے سور اٹھایا ہے اور اپنے منہ تک لے گئے ہے. ایک حدیث جو مسند امام الحاکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسرافیل کو یہ کام سونپا ہے تب سے اس نے پلک بھی نہیں جھپکائی ہے، یہ ڈر سے کہ اگر وہ پلک جھپکا دے اور اس گھڑی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دے تو کیا ہوگا. اس لیے اسرافیل کی آنکھیں چمکیلی ہو گئی ہے ہیرے کی طرح. وہ سدھ ہو گئی ہے کیونکہ اس نے ایک بھی بار پلک نہیں جھپکی ہے. اگلا پوائنٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ فرشتوں کو کیا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا. کیا وہ بھی مر جائیں گے؟ تو مشہور رائے ہمارے علماء کی اور ان سکولرز کی جنہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے بھی مر جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا. اور یہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، اور ایک علماء امام المنوی، یہ 200 یا 300 سال پہلے کے علماء ہیں، انہوں نے امام السیوطی کی کتاب الجامع الصغیر، یہ حدیث کی سب سے بڑی کتابوں میں شامل ہے. المنوی تفسیر یعنی کامنٹری لکھتے ہیں اس کتاب کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، سب کا یہی ماننا ہے کہ فرشتے مر جائیں گے ساری مخلوق کے ساتھ. پر یہ ہمیں ایک اہم پوائنٹ پہ لے آتا ہے کہ سب لوگ جو یونانیمس کنسنسس یعنی متفق اتفاق رائے جو ہے کہتے ہیں وہ سچ نہیں ہے. اس پہ اور غور اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. پر یہ سچ ہے کہ بہت سارے لوگ اور سب مسلم عوام کا یہ ماننا ہے کہ ملک الموت بھی مر جائے گی اور جبریل اور اسرافیل بھی مر جائیں گے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ سب سے پہلے ثبوت ہے کہ قرآن میں جنرالٹی یعنی عمومیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، سب لوگ اور سب چیزیں مر جائیں گی اور تباہ ہوں گی. قرآن میں ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26. یہ ایک ثبوت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں دوسری جگہ پہ سورۃ القصص میں آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کچھ تباہ کیا جائے گا صرف اللہ تعالی کا وجہ چھوڑ کے. اور یہ جنرل آیا ہے، ہمارے بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ ہاں فرشتے بھی مریں گے. ان میں سے ایک ہے قتادہ، یہ اسٹوڈنٹ ہے ابن عباس کے، اور قتادر یہ بہت پرانے مفسرون میں سے ہے. قتادر کا انتقال ہوا تھا 150 ہجرہ میں، یہ بہت پرانے تھے. اب تبری کا انتقال دیکھیے 310 میں ہوا تھا، تو یہ ان کے ڈبل ٹائم تک تھے. مقادر نے ایک تفسیر لکھی تھی، یہ تفسیر سب سے پرانی پرنٹڈ تفسیر میں سے ایک ہے. یہ بہت دلچسپ اور اس کے خود کے اچھے اور بری باتیں بھی ہیں.
تو مقادر خود کہتے ہیں کہ یہ آیا بیان کرتی ہے کہ فرشتے بھی مر جائیں گے. کون سی آیت؟ کل شیء ہالک الا وجہہ. اور بہت سارے دوسرے مفسرون کا بھی یہ کہنا تھا. اور اس کے علاوہ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ لمبی حدیث میں مسند امام الحاکم میں یہ بہت کمزور حدیث ہے، پر اس میں ایک جملہ ہے کہ ملائکہ جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ بھی مر جائیں گے. یہ ایک لمبی حدیث ہے اور ضعیف حدیث ہے، اور اس میں یہ ایک آیت ہے. تیسرا ثبوت یہ ہے ایک حدیث جو ہم نے ہمارے پچھلے کلاس میں دیکھے تھے، مگر یہ حدیث بہت بہت کمزور ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ بہت اشتدر حدیث ہے، سب کو اس حدیث کے بارے میں پتا ہے، حالانکہ یہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے. یہ حدیث کو ہم بریف میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پہلے تو یہ بہت بڑی حدیث ہے، اور دوسرا یہ بہت سارے کلچرز میں اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، اسی لیے ہم اسے تھوڑا جانیں گے. ایک بہت ہی اہم بات کرنا ضروری ہے. دیکھیے حدیث یہ ایک بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے، حدیث کا موضوع وسیع ہے، اس لیے عام لوگ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے بیچ میں. ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث کلیکشن یہ ایک انسانی کوشش، ہیومن ایفرٹ ہے. جو حدیث یہ سبجیکٹس میں گریجویشن بھی کرتے ہیں وہ صرف 10 یا 12 کتابوں کا ہی ریفرنس لیتے ہیں. جو مشہور اور صحیح کتابیں ہیں جیسے کتب ستہ، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں مسند امام احمد، مسند الحکم، سنن الدارمی، یہ ایسی ساری کتابیں. اصل میں حدیث کی ہزاروں سی کتابیں ہیں جو اسلام کے پہلے 300 سے 400 سالوں میں لکھی گئی تھی، پر ہم سب کا ریفرنس نہیں لیتے کیونکہ اس میں کافی ساری کمزور کڑیاں ہیں. یہ اتنی ساری کتابیں زیادہ تر مشہور ہونے کے لیے لکھی گئی تھی. اور اس دور میں ایک اور چیز جو مشہور ہوئی تھی وہ تھا عجیب کہانیوں کا بیان کرنا. انہیں کہتے تھے قصاص. اس کا بھی ان حدیثوں میں بڑا اثر ہوا تھا. دیکھیے ہمارے زمانے میں اگر ہم کمپیئر کریں ایک مشہور جو ہے نیوز پیپر ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم کوئی ایک پرسنل بلاگ سے کمپیئر کریں تو مشہور نیوز پیپر جو ہے وہ اپنی تخلیق کر کے، اپنی انویسٹیگیشن کر کے پھر ہی کوئی بھی چیز پرنٹ کرتے ہیں. اور اگر کسی کا آپ نے پرسنل بلاگ دیکھ لیا تو وہ اپنی پرسنل رائے کے حساب سے بنا انویسٹیگیشن کرے وہ بلاگ بناتے ہیں. تو آپ کو انفارمیشن کون سے سورس سے مل رہی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہم لمبی حدیث کی بات کر رہے ہیں اس کی چین میں ایک مشہور کہانی کار ہے جو 150 ہجری میں مدینہ میں تھے. تو ابن کثیر اور ابن حجر کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث میں کافی سارے جملے ہم اوتھینٹک حدیث سے ویریفائی کر سکتے ہیں، یہ ہم میچ کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس کہانی کار نے تھوڑی قرآن کی آیتیں اور تھوڑی صحیح حدیث پہ ریسرچ کیا اور انہیں لے کر اس کے ارد گرد گیپس بھرتے ہوئے کہانی رچی. اس لیے یہ اتنی ڈیٹیل میں ہے اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر بناتی ہے. تو اس زمانے سے لے کر اس کے بعد ہر ایک جنریشن سے ہو کر اب یہ ہمارے دور کے خطبوں میں آ چکی ہے. اس حدیث کے حساب سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ تعالی زمین اور آسمان بنا چکے تھے انہوں نے سور بنایا اور وہ انہوں نے اسرافیل کو دیا، اور اسرافیل تب سے اللہ تعالی کی کرسی کی اور دیکھ رہے ہیں بنا پلک جھپکائے، اللہ تعالی کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے. اب یہ دیکھیں اس میں سے کچھ چیزیں صحیح ہیں، یہ ہم نے آلریڈی جو ہے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں. ابو ہریرہ نے پوچھا کیا ہے سور؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سینگ. انہوں نے پوچھا کیسا ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بہت بڑا ہے اور اس کا ایک سرکل جو ہے ایک دائرہ اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی دوری جتنا. اب یہ دیکھیے اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا چڑھا کر یہاں پر بتایا گیا ہے کہانی جیسے.
اور اسرافیل 3 بار سور پھونکیں گے، نفقۃ الفضا، نفقۃ الصاعقہ، نفقۃ القیام۔ یہ 3 سور پھونکے جانے کا اہم ثبوت دیتے ہیں لوگ۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ ڈر جائیں گے اور زمین ہل جائے گی، اور یہ حدیث چلتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ مردہ لوگوں کا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں انہیں پہلا سور سنائی نہیں دے گا، اور پھر اسرافیل کو دوسری بار سور پھونکنے کہا جاتا ہے، اور یہ وقت سب جو بھی زمین اور آسمان میں ہیں گر کر مر جائیں گے، صرف ان کو چھوڑ کے جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ اور پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ، زمین اور آسمان میں سب مر گئے ہیں، صرف انہیں چھوڑ کے جنہیں آپ نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون بچا ہے؟ ملک الموت کہتی ہے آپ، کیونکہ آپ الحی ہو جو کبھی مر نہیں سکتے۔ عرش کو اٹھانے والے اور جبریل اور میکائیل اور میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا جبریل اور میکائیل مر جاؤ۔ پھر ملک الموت آ کے کہیں گی یا اللہ، جبریل اور میکائیل بھی مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون بچا ہے اب؟ یا اللہ، آپ کی کرسی کو اٹھانے والے اور میں۔ ایک ایک کر کے سب مر جائیں گے جب تک صرف ملک الموت اور اللہ تعالیٰ بچیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تم بھی میری تخلیق ہو، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں مرنے کے لیے، اور پھر ملک الموت بھی مر جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی زندہ نہ ہوگا۔ الواحد الاحد الصمد لیس بی والد ولا ولد کنا آخر کما کانا اولا، اور کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بلند آواز میں کہیں گے لمن الملک یوم، اور کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہوگا، تو اللہ عز و جل خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ اور پھر یہ حدیث کنٹینیو ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، اور علماء نے اسے صحیح قرار نہیں دیا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ پر جیسے کہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس میں کچھ جملے اوتھینٹک ہے۔ اب یہ حدیث میں ثبوت ہے کہ فرشتے بھی مریں گے۔ تو دیکھیے 3 ثبوت ہے کہ فرشتے بھی مریں گے۔ پہلا قرآن کی جنرالٹیز، دوسرا ہے ایک ضعیف حدیث، اور تیسرا جو ہے ایک اور ضعیف حدیث۔ تو اسی لیے کوئی اوتھینٹک ثبوت نہیں ہے کہ فرشتے بھی مریں گے، اور اس لیے علماء میں ایک دوسری رائے بھی ہے، اور اس میں سے ایک ہے طبری، جو اپنی تفسیر میں ایک سے زیادہ جگہ پہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نہیں مریں گے، اور ایک مشہور علماء اندلس کے ابن حزم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئی صحیح ثبوت یا اجماع نہیں ہے کہ فرشتے مریں گے۔ اگر کوئی ثبوت ہوتا تو میں یہ مان لیتا، اور یہ کوئی کامن سینس نہیں بنتا، کیونکہ جنہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی موت نہیں ہے، اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ فرشتے جنت میں ہیں، ان کی تخلیق جنت میں ہوئی ہے، اور موت یہ روح سے جسد کا الگ ہونا ہے، اور فرشتوں کے پاس جسد نہیں ہے، اسی لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلیسٹلی کہا ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، تو ان کا جسد نہیں ہے۔ الواحدی کہتے ہیں کہ جب ابلیس آدم علیہ السلام سے اس شجر یعنی اس جھاڑ جو تھا اسے کھانے کے لیے کہا تھا، تو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پیڑ سے نہیں کھانے کے لیے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تم فرشتے بن جاؤ گے، یا تم وہ بنو گے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں گے۔ الواحدی کہتے ہیں کہ کیونکہ فرشتے ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے، یہ دلچسپ بات ہے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فرشتے مریں گے۔ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ فرشتے نہیں مریں گے، یہ بیسڈ ہے ایک حدیث جو
متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، یہ مشہور حدیث ہے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ میں تمہاری پناہ چاہتا ہوں اور آپ کے جلال میں، یا اللہ آپ لا الہ الا انت ہو، آپ کبھی فنا نہیں ہونے والے ہو، اور جن اور انس فنا ہونے والے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ملائکہ کا ذکر نہیں کیا ہے، انہوں نے کہا جن اور انس مر جائیں گے۔ ان سب سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایکسپلسٹ نہیں ہے کہ ملائکہ مریں گے یا نہیں، یعنی یہ واضح نہیں ہے، اور اس سے ہمارا اعمال، ہمارا ایمان نہیں بدلتا۔ نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایکسپلسٹلی یہ بتایا ہے کہ ہمیں اس معاملات میں، اس میں یا اس میں یقین کرنا چاہیے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بات کا کوئی اوتھینٹک ثبوت نہیں ہے کہ ملائکہ مریں گے۔ لیکن ہم ابن حزم کی بات سے سہمت ہے کہ دو سور پھونکے جانے کے بیچ جنہ کے باشندے جو انہیبیٹنٹس ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایک الگ دنیا میں ہے۔ سور ہمارے دنیا کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں، جنہ میں رہنے والوں کے لیے نہیں۔ تو ملائکہ جنہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ اسی سے اس کے ساتھ ہمارا سور پھونکنے کا مسئلہ جو ہے یہ پورا ہوتا ہے، اور ملائکہ زندہ رہیں گے یا مریں گے یہ ہم نے کافی تفسیر میں دیکھا ہے، اور اس سے ہمارا ایمان یا ہمارا عمل نہیں بدلتا، یہ اس سے کہ جو ہے ملائکہ مریں گے یا زندہ رہیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ ملائکہ مریں گے۔ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے حشر کے بارے میں انشاءاللہ ہم یہ تفسیر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔